فی کل اقلیم وخصهم من بین حملۃ الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ اہل الحدیث اصحابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم با قول نبی چونو چرا نہ شناسیم ما اہل حدیثیم دغارا نہ شناسیم صد شکر کے در مذہب ما ہیلا و فن نیست۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث رہروان جادائے صدق و صفا خضر منزل رہروان جادائے صدق و صفا حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث گمراہی کے ہر دور میں ظلمت کے ہر عہد میں ہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ حضرات، آپ کی یہ کانفرنس پورے پاکستان میں 14 اگست کے حوالے سے ایک حوالے کی حیثیت اختیار کر گئی۔ ماشاء اللہ، جس طرح یہاں ازدحام ہوتا تھا آج اس صورت میں رونق دکھائی نہیں دیتی۔ جناب گرداسپوری رحمت کے حوالے سے مثالیں پیش کر رہے تھے کہ ایک چیز جتنی بھی نعمت ہو اگر وہ تسلسل کے ساتھ ہو تو زحمت بن جاتی۔ لوگ گوشت کھا کھا کے اکتا جاتے ہیں، پتہ نہیں وہی صورت حالات ہے آپ کی۔ کیا ٹھیک ہے، میں ایسمرے پان لگا کہ تہاڈا میں گلا کھچدا، بڑا حوصلہ گرداسپوری صاحب تک خطا فرما گئے۔ بہرحال علماء کرام آپ سے ہر سال گفتگو کرتے ہیں موضوع کی مناسبت سے۔ میں نے بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے ارادہ باندھا تھا کہ فلاں موضوع آپ کے سامنے رکھوں گا، فلاں بات کروں گا۔ اب وہ کیفیت ہے کہ تقریر اور خطاب اس کی نوعیت نہیں رہی۔ جس طرح آپ کے ساتھ محبت ہے، چاہت ہے، الفت ہے، ایک لگاؤ ہے، تعلق خاطر ہے، میں چاہتا ہوں چند باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں، دل کی باتیں، اور باتیں کی جائیں تو دل میں رہ جاتی ہیں۔ خطابات اور تقریر ادھر سے سنی ادھر سے نکل گئی، کوئی چیز درمیان میں رہ گئی تو رہ گئی، باقی اللہ حافظ۔ ارادہ باندھ کے آیا تھا کہ یہ بات کروں گا، یہ بات کروں گا، لیکن حضرت گرداسپوری نے اتنے رخ میرے سامنے رکھ دیے ہیں، اتنے سرے، کہ اب میں اس شش و پنج میں ہوں کہ کس سرے کو پکڑ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے وہ انہی کا حصہ ہے، اور میں یہ بات بارہا کر چکا ہوں
آپ کے سامنے بھی کی ہوگی اور بھی کئی جگہوں پہ کر چکا ہوں کہ جماعت اہل حدیث کی گردن اس خاندان کے احسانات تلے دبی ہوئی ہے. حضرت بابا عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی وہ دین کی خدمت کرتے رہے ہیں، تبلیغ کرتے رہے، لیکن جو کام کیا ہے حضرت پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر نے ڈاکٹر بہاؤالدین کے نام سے، وہ ہر اہل حدیث کی گردن پر ایک عظیم احسان کی حیثیت رکھتا ہے. میں ان کو کہتا ہوں، بجا کہتا ہوں، بالکل صحیح کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ وہ محسن اہل حدیث ہیں، محسن جماعت ہیں. اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کو عمر طویل عطا فرمائے. اکیلا آدمی کفر زار برطانیہ میں بیٹھ کر اتنا کام کر رہا ہے کہ جماعتیں اتنا کام نہیں کر سکی. ختم نبوت کی تحریک کے حوالے سے ابھی تک 64 جلدیں لکھ سکے ہیں، 64 جلدیں، اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. پاکستان میں اس کی 25 جلدیں شائع ہو چکی ہیں، اور وہ خود 64 اکیلا آدمی اپنے جیب سے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال اور دنیا کے مختلف علاقوں سے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے مواد حاصل کرتا ہے. برطانیہ میں بیٹھ کر خود پڑھتا ہے، اکیلا اس کو ترتیب دیتا ہے، خود اس کو کمپوز کرتا ہے، خود اس کی پروف ریڈنگ کرتا ہے، اور خود اپنی جیب سے اس کو شائع کرتا ہے، اور شائع کر کے پھر ایک ایک صاحب علم کے پاس بھیجتا ہے. لیکن ہم اس کے لکھے ہوئے کو بھی پڑھنے کی توفیق نہیں رکھتے. میں نے یہ مذاق کی بات نہیں، یہ علمیہ کی بات ہے. میں نے ایک خطیب صاحب سے پوچھا، آپ ڈاکٹر بہاؤالدین کو جانتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں کہا ناصر مدنی کو جانتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں. اللہ تعالی ہمارے ہر خطیب اور مبلغ کی حفاظت فرمائے. لیکن ایک آدمی اتنا بڑا عالم، اتنی تحقیق کر رہا ہے، اتنا کام کر، اور ان کی کیفیت یہ ہے. پچھلے سال میں برطانیہ گیا تو اسپیشل ایک میرا تعلق خاطر ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، لگاؤ ہے، بلکہ عقیدت ہے. میں ان کے پاس گیا، یقین جانیے کہ وہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکتے، ان کے گھٹنوں کے اندر تکلیف ہے، بیٹھ کے کام کر رہے ہیں بیماری کے باوجود. 7 جلدیں 64 جلدیں لکھ چکے ہیں تحریک ختم نبوت پر، اور جلدیں بھی کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں، مبسوط جلدیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حضرت مولانا محمد اسحاق بٹی رحمت اللہ علیہ میرے وہ مربی بھی تھے، میرے بزرگ بھی تھے، ساری جماعت اہل حدیث کے بزرگ تھے، قابل احترام. تقریباً 91 سال سے زیادہ عمر ہوئی ہے، وہ فوت ہوئے ہیں پچھلے مہینوں میں. لیکن میرے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی، دوستانہ تعلقات بھی تھے، بے تکلف دوستان. انہوں نے کسی دور میں 10 جلدیں لکھی تھی فقہائے ہند پر. اس وقت کتابت ہوتی تھی. اب وہی 10 جلدیں کتاب سرائے میں پروفیسر عبدالجبار شاکر رحمت اللہ علیہ کے جو بیٹوں کی دکان کا ادارہ ہے کتاب سرائے، 10 جلدیں شائع کی ہیں تو 3 جلدوں میں آئی ہیں. کتابت میں مواد زیادہ ہوتا تھا، کمپوزنگ میں کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بہاؤالدین کی 64 جلدیں کمپوزنگ کے ساتھ ہیں. اگر کتابت کے ساتھ ہوتی تو 127 جلدیں ہوتی، 128 جلدیں ہوتی. اکیلا آدمی اتنا کام کر رہا ہے، ختم نبوت پہ اتنا کام کیا ہے.
کہ آپ سارے مل کر بھی شاید اس کام کے بارے میں سوچ نہ سکیں، کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اگر اس خاندان کا کوئی فرد ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کرے تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے گھر کا کھیل ہے چھوٹا سا، بغیچہ اطفال، بچوں کا کھیل ہے اس خاندان کے لیے۔ لیکن بات عقیدے کی ہے، تو میں اس لیے ڈاکٹر سلیمان اظہر کو، جو ڈاکٹر بہاؤالدین کے نام سے کام کر رہے ہیں انگلینڈ میں بیٹھ کر، میں ان کو محسن جماعت کہتا ہوں، محسن اہل حدیث کہتا ہوں۔ حضرات، حضرت گرداسپوری تاریخ اہل حدیث کی خدمات جو ہے، علماء اہل حدیث کی، اہل حدیث اسلاف کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ ایک نمونہ، مشت کہتے ایک مٹھی نمونہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ دیگ ساری کی ساری انہوں نے نہیں رکھی، چند چاول کے دانے جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے۔ اور حقیقت یہ ہے، دیکھیں سب نے کام کیا ہے، جس طرح انہوں نے فرمایا سارے مکاتب فکر کے لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن ختم نبوت کا تعلق مسلک اہل حدیث کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ فرض ہے اہل حدیث پر، کسی اور پر اتنا فرض نہیں ہے ختم نبوت کی خدمت کرنا۔ پانی لے آ کے اتنے رکھ دیو، بس پانی تو ہی پلا دے جاؤ، گلا میریاں سنی جانا پھر تاریخ دے اوراق میں تارے سامنے۔ کیوں کہ ختم نبوت کا عقیدہ در حقیقت مسلک اہل حدیث ہے۔ ہمارا مسلک ہے کہ اماموں کی امامت، فقیہوں کی فقاہت، مجتہدین کا اجتہاد، مدبرین کا تدبر، مفکرین کی فکر اور نظر دین کی حیثیت نہیں رکھتی۔ دین کی حیثیت اگر کوئی چیز ہے تو صرف وہی ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتی ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تھا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اگر کوئی چیز تھامے جانے کے لائق ہے، اگر کوئی چیز واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہے، تو صرف اور صرف وہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور وہ سوائے وحی کے اور کچھ نہیں۔ اسلام دین ہے تو وحی کا نام، وہ وحی جو قرآن کی صورت میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے اقوال، افعال اور احوال کی صورت میں ہے۔ ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ وحی جلی قرآن پاک اور وحی خفی رسول اللہ کی احادیث، بس۔ اور یہ وحی منقطع ہو گئی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک قانون بن گیا، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، وہ سچائی اور انصاف پر مبنی رہنمائی جو آسمانوں سے نازل ہوتی تھی، اللہ نے رسول پاک پر مکمل کر دی تھی، پوری کر دی تھی۔ اور اسی چیز کا اعلان وہ اعلان تھا جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جبریل کے ذریعے سے آیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اعلان کیا۔ اور وہ اعلان جس کی طرف حضرت گرداسپوری اشارہ کر رہے تھے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو گیا، دین پورا ہو گیا، اور وہ دین مکمل اور پورا ہوا ہے ختم نبوت کے اعلان کے ساتھ۔ وہ رہنمائی جو آسمانی رہنمائی ہے وہ ختم نبوت پر مکمل ہو گئی، اور یہ عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں احترام سب کا کریں گے، لیکن دین صرف اس چیز کا نام ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی ہوئی ہے۔ کوئی تان و تشنیع کی بات نہیں، سمجھنے کے لیے سمجھا۔ دیکھیں دعوت فکر تو میں نے کبھی تان و تشنیع کی زبان استعمال نہیں کی، آپ لوگ جانتے ہیں، کبھی نہیں کی۔
اور اہل حدیث کا سٹیج سنجیدہ سٹیج ہے. جو برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے. برتن میں دودھ ہوگا تو دودھ چھلکے گا, پانی ہوگا تو پانی چھلکے گا. جو کفر اور نفاق کے فتوے صادر کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اہل حدیث کے سٹیج سے ایسی باتیں نہیں ہوتی. لیکن دعوت فکر ہو سکتی ہے سمجھنے سمجھانے کی بات. اور میں سمجھنے سمجھانے کی ایک بات ایک واقعے کے طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے. 1977 میں بھٹو صاحب کے خلاف ایک تحریک چلی تھی جس کا نام رکھا گیا تحریک نظام مصطفیٰ. 9 ستارے تھے, سارے مسالک. بھٹو صاحب کے تخت الٹنے کے بعد ضیاء الحق برسر اقتدار آئے تو اس میں کانفرنس ایک ہوا کرتی تھی, مرزئی کیا کرتے تھے ربوہ کے اندر 25, 26, 27 دسمبر کو, اور ان کے مقابلے میں چنیوٹ میں ایک کانفرنس ہوتی تھی جس میں تمام مسالک ہوتے تھے, وہ بھی 25, 26, 27 کو ہوتی تھی. آپ کا ضلع رہا ہے چنیوٹ, کسی وقت ضلع فیصل آباد کا حصہ رہا ہے, اب تو وہ خود ضلع بن چکا ہے. جنگ کے بعد جنگ نہیں ڈویژن تھی آپ کی, ضلع جنگ تھا, اب تو خود چنیوٹ غالباً ضلع بن چکا ہے. ہم اس وقت پڑھا کرتے تھے, یہ 1978 کی بات, ہم پڑھا کرتے تھے سرگودا میں مولانا ابو السلام محمد صدیق سرگودوی کے پاس. ہمیں پتا چلا کہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ تشریف لائیں گے کانفرنس میں, تو 3 دوست ہم سرگودا سے چلے چنیوٹ میں پہنچے. میں, مولانا عبدالحی انصاری جو حضرت مولانا ارشاد اللہ قصری کے معاون ہیں, اور ایک ہمارے دوست تھے ہمارے محلے دار مولانا عبد الرشید راشد جو بعد میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آئے تو شیخ الحدیث بنے, پھر ایک حادثے میں شہید ہو گئے تھے. ہم تینوں دوست آئے. دوسرا دن تھا کانفرنس کا. اسٹیج پر تشریف فرما تھے آپ کے مولانا تاج محمود, فیصل آباد سے تعلق رکھتے تھے, وہ بھی تشریف فرما, اور بڑا ختم نبوت کا انہوں نے کام کیا. مولانا منظور احمد چنیوٹی وہ میزبان تھے, بڑا کام انہوں نے بھی کیا ہے ختم نبوت کا. اللہ ان کے کام کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک فرمائے. اسی طرح سٹیج پر تشریف فرما تھے مولانا مفتی محمود. مفتی محمود صدر رہ چکے تھے قومی اتحاد کے. پھر اسی طرح تشریف فرما تھے مولانا عین غین قراروی, شیعہ احباب میں سے, اہل تشیع میں سے, اہل تشیع لفظ نہیں اہل تشیع ہے, اہل تشیع میں سے عین غین قراروی. مولانا محمود احمد رضوی تھے بریلوی علماء کرام میں سے. حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے خطاب شروع کیا تو ایک سوال اچھالا علماء کرام کو مخاطب کر کے. وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دعوت فکر کے طور پر سمجھنے کے لیے. کہا اے علماء کرام, میں سوال کرنا چاہتا ہوں, سینوں پہ ہاتھ رکھ کر اس کا جواب دیجئے گا. مرزائیوں نے مرزا کو نبی مان کر مدینے والے کے مقابل اس کی بات کو مانا, وہ تو ہو گئے کافر, اور تم نے اماموں کو نبی بھی نہ مانا, پھر اماموں کی بات کو مدینے والے کے مقابل رکھا. تم کو کیا کہنا چاہیے؟ کوئی فتویٰ نہیں, کوئی تان نہیں, کوئی تشنیع نہیں, سمجھنے کی ایک دعوت کہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا قول و کردار. اماموں کی امامت واجب احترام ہے, فقیہوں کی فقاہت کی تکریم کی جا سکتی ہے, مجتہدین کے اجتہاد کا ادب ہو سکتا ہے, مدبرین کے تدبر کو سلام کیا جا سکتا ہے, لیکن دین اگر کسی چیز کا نام ہے تو مدینے والے کی بات کا نام ہے اور کسی کی بات کا نام نہیں. تو اس لیے سب نے خدمت کی ہے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے, اپنے اپنے جتن کیے, لیکن سب سے بڑا فرض اگر کسی پر عائد ہوتا ہے تو اہل حدیث پر عائد ہوتا ہے. حضرات, ختم نبوت مدینے والے کا ایک اعزاز ہے, ایک امتیاز ہے, ایک اکرام ہے,
ایک عظمت ہے، منزلت اور مرتبت ہے۔ ختم نبوت کا تاج اس کائنات میں صرف ایک سر کے لیے چنا گیا تھا، اور وہ سر اقدس ہے، مدینہ کے تاجدار کا۔ ختم نبوت ایک بہت بڑی عظمت کی دلیل، بہت بڑی عظمت کی دلیل۔ یہ تاج صرف اور صرف مدینے والے کے سر اقدس کے لیے چنا گیا تھا۔ پہلے دیکھیے، ایک ایک وقت میں ایک ایک علاقے میں ایک سے زیادہ نبی ہوتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی زندگی میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایک ہی وقت میں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی زندگی میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے ہوتے ہوئے ان کی اپنی موجودگی میں ایک ہی علاقے میں ایک ہی قوم میں حضرت ہارون بھی ہے اور قریبی عزیز حضرت یوشع بن نون بھی۔ پھر دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی دور میں ان کے سگے خالہ زاد حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ ایک ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی ہوتے رہے، لیکن یہ انبیاء مخصوص وقت کے لیے، مخصوص دور کے لیے، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص علاقوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے۔ میں یہ بات محض بات کے طور پر عرض نہیں کر رہا، مضبوط دلائل ہے اس کے پیچھے۔ آپ دیکھیے، اس وقت 3 اقوام ہیں جن کو آسمانی دین کے ساتھ تعلق کا دعویٰ ہے۔ ایک ہے جوش، یہود، ایک ہے کرسچن، عیسائی، مسیحی، اور ایک الحمدللہ مسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خاص قوم کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اس وقت جو بائبل ہے ہمارے سامنے 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک ہے عہد نامہ عتیق، ایک ہے عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید میں اناجیل 4 ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل وغیرہ وغیرہ۔ اور عہد نامہ عتیق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب جو 5 کتابیں ہیں جنہیں اسفار خمسہ کہا جاتا ہے، کتاب خروج، کتاب عادات، کتاب احبار، کتاب استثناء جسے تثنیہ شرع بھی کہا جاتا ہے، کتاب پیدائش وغیرہ، یہ 7 زبور بھی ہے، حضرت سلیمان کی طرف منسوب ایک کتاب ہے، حضرت حزقیال کی طرف حزقیال ہے، دانیال کی طرف دانیال ہے، ارمیہ ہے، یرمیہ ہے، کئی کتابیں ہیں بہرحال جو مجموعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو منسوب 5 کتابیں ہیں جنہیں اسفار خمسہ کہا جاتا ہے، تیسری کتاب ہے کتاب خروج، سفر خروج، اس کا باب نمبر 23 پڑھے، سارے کا سارا بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کرتے ہیں کہ مجھے وہ شریعت ملی ہے جو یعقوب کے گھرانے کی میراث تھی، یعنی بنی اسرائیل کی۔ اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل کہا جاتا ہے یعقوب کے بیٹے، خاص قوم۔ پھر جو ان کی آخری کتاب ہے اس کا 3واں باب، اس میں ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی حالت زار کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور پھر حضرات جاننے والے جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں سے
بنی اسرائیل کی نجات کے لیے کام کیا، ان کو نجات دلوائی، دریائے نیل کے پار اترے، 40 سال تک مختلف علاقوں میں اپنی قوم کو لے کر گھومتے رہے، اور 40 سال تک مسلسل جہاد میں رہے غیر اقوام کے ساتھ، اور جن قوموں کے ساتھ آپ نے جہاد اور مقابلہ کیا ان میں حضرت یعقوب کے سگے بھائی کی اولاد بھی تھی، لیکن آپ صرف بنی اسرائیل کے لیے کام کرتے رہے۔ پھر کتاب ملوک، جسے کتاب سلاطین بھی کہا جاتا ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ باب نمبر 8 آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 10 سے لے کر 17 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول، کہا کہ میرا باپ داؤد یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کے خدا کا ایک گھر ہو، اور مجھے اللہ نے اپنے باپ کی جگہ پر اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا، اور میں نے اپنے باپ کی خواہش کو تکمیل دیتے ہوئے بنی اسرائیل کے خدا کا ایک گھر بنایا ہے، وہ گھر جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان سے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بارے میں بھی یہ کہلوا دیا کہ وہ بھی صرف بنی اسرائیل کے نبی اور رسول تھے۔ باقی رہ گئی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ متی کی انجیل باب نمبر 15 آیت نمبر 24، 25، 26، 27 ایک عورت کا، ایک بڑھیا کا ذکر ہے کہ ایک بڑھیا آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑانے لگی، اس کی بیٹی بیمار تھی، اس نے کہا کہ میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے۔ یہ چنگا کا لفظ جو موجودہ اردو کی بائبل ہے اس کے اندر موجود ہے۔ باب نمبر 15 آیت نمبر 24، 25، 26، 27 متی کی انجیل۔ گڑ گڑائی کہ میری بیٹی کو چنگا کر دیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ ممکن نہیں، اس لیے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ یہ الفاظ وہ اور زیادہ گڑ گڑائی، منت سماجت کرنے لگی، تو انجیل کے الفاظ، متی کے الفاظ، وہ الفاظ جو ہم نہیں سمجھتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہلوائے کہ یہ مناسب نہیں کہ میں لڑکوں کی روٹی چھین کر کتوں کے آگے پھینک دوں، یعنی میں صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا۔ پھر متی کی انجیل باب نمبر 10 آیت نمبر 5، 6، 7 اپنے شاگردوں سے کہا خبردار سامریوں کے شہر کی طرف نہ جانا، خبردار غیر اقوام کی طرف نہ جانا، کہ مجھے صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ہر نبی، ہر رسول مخصوص قوم کی طرف محدود وقت کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے نبی اور رسول بن کر آیا۔ صرف ایک ہی کائنات میں ہستی تھی جو کسی قوم کی طرف نہیں، مخصوص قوم کی طرف نہیں، محدود علاقے کی طرف نہیں، محدود وقت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی بعثت سے لے کر قیامت کی دیواروں تک جس نے برملا اعلان کیا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری کائنات کے انسانوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور صرف انسانوں اور جنوں کی طرف نہیں، کافۃ للناس، سارے انسانوں کی طرف ہی نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔
اور آپ جانتے ہیں عالمین کا کیا مطلب ہے؟ ایک طالب علم سے سنیں، عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم ہر اس شے کو، ہر اس شے کو، ہر اس طبقے کو، ہر اس جذبے کو عالم کے لفظ سے موسوم کیا عالم کہا جا سکتا ہے جس میں اپنے وجود کی نمود کی صلاحیت ہو، جو اپنے آپ کو نمایاں کر سکے، جو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی سکت رکھے، جو لوگوں کی نگاہوں میں آ سکے، لوگوں کے احساس میں آ سکے، جسے محسوس کیا جا سکے۔ وہ کوئی چیز ہو، وہ کوئی شے ہو، وہ کوئی طبقہ ہو، وہ کوئی زمانہ ہو، وہ کوئی جذبہ ہو، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ جنات کا عالم، حیوانات کا عالم، حشرات کا عالم، نباتات کا عالم، جمادات کا عالم، خواب کا عالم، خیال کا عالم، بیداری کا عالم، عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم حشر، جذبات کا عالم، خیالات کا، تصورات کا، تدبرات کا عالم، وجد کا، شوق کا، شباب کا عالم، غصے کا عالم، کیفیات و کمیات، ہر وہ شے، ہر وہ طبقہ، ہر وہ جذبہ جو محسوس کیا جا سکے، دیکھا جا سکے، چھوا جا سکے، چکھا جا سکے، ہر ایک کو عالم کہا جا سکتا ہے۔ اور الف لام لگا کر العالمین کہہ کر یہ کہہ دیا کہ مدینے کا تاجدار، آمنہ کا لال، مکہ کا در یتیم، مدینہ کا تاجدار، نبیوں کا امام، رسولوں کا سردار، حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین، جہانوں کے لیے رحمت۔ اور حضرات، دلائل کے لحاظ سے علماء کرام نے بڑی خدمات کی، انہی خدمات کو سمونے کی کوشش کی ہے ہمارے محسن، ہمارے ممدوح حضرت ڈاکٹر بہاؤالدین، جن کا اصل نام ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیمان اظہر، اور جو صاحبزادے ہیں لخت جگر نور چشم ہیں حضرت بابا محمد عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ کے، اور جو رہتے جاں ہیں سارے اہل حدیث کے، انہوں نے اس کو سمونے کی، جو علماء اہل حدیث نے خدمت کی ہے ختم نبوت کے حوالے سے۔ علماء کرام نے 57 کے قریب آیات سے واضح طور پر استدلال کیا ہے، اور 200 کے قریب احادیث بیان کی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو واضح کرتی ہیں۔ لیکن میں ایک طالب علمانہ انداز میں اس چیز کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے صرف آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تو اعلان نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا میں تاریخی طور پر اہتمام کر دیا آپ کی ختم نبوت کا۔ کس طرح؟ بنی اسرائیل کے دونوں طبقے، یہودی اور عیسائی، ان کی اناجیل اٹھا کر دیکھ لے، ان کی بائبل کی دیگر کتابیں اٹھا کر دیکھ لے، ایک ایک وقت میں کئی کئی نبیوں کا ذکر ملتا ہے، ایک ایک وقت میں کئی کئی نبیوں کا ذکر ملتا ہے، ایک ایک علاقے میں، ایک ایک وقت میں۔ چند ایک کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی علاقے میں کئی کئی نبی۔ ان کے علاوہ بھی بائبل کے اندر کئی نبیوں کا ذکر ہے، لیکن حضرات ذرا غور کریں کہ جب خطہ عرب میں، حجاز مقدس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہوا، وہ بنی اسرائیل، یہودی تھے یا عیسائی، جو ایک ایک وقت میں کئی نبیوں کی بات کرتے تھے، مدینے میں ختم نبوت کے اعلان کے بعد بنی اسرائیل کے دونوں طبقات کی تاریخ، یہودیوں کی تاریخ بھی، عیسائیوں کی تاریخ بھی خاموش ہے کسی فرد کے بارے میں کہ کہہ دے کہ یہ نبی تھا، یہ رسول تھا۔ نہیں سمجھے بات؟
کسی یہودی کے بارے میں یہودیوں نے نہیں کہا کہ فلاں نبی تھا، کسی عیسائی کے بارے میں عیسائیوں نے نہیں کہا کہ وہ نبی تھا، حالانکہ ایک ایک وقت میں کئی کئی نبیوں کی بات ہے ان کے ہاں، لیکن جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہوا، اس تاریخ کے بعد جوش کی تاریخ اٹھائیں، کرسچنز کی تاریخ اٹھائیں، کسی فرد کے بارے میں نبوت کا اعلان نہیں۔ یہ اہتمام تھا اللہ کی طرف سے ختم نبوت کا۔ یہ آپ کا بر صغیر جہاں ایک ایک وقت میں کئی رشیوں کی بات ہوتی ہے، آپ اٹھائیں وید کی کتابیں، سام وید، یجر وید، اتھرو وید، رگ وید، اس کے ساتھ منو سمرتی کو اٹھائیں، گیتا کو اٹھائیں، ایک ایک وقت میں کئی کئی بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فلاں بزرگوں پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا ہے۔ آکاش کہا جاتا ہے آسمان کو، آکاش وانی آسمانی خبریں ان پر نازل ہوتی ہے۔ ایک ریڈیو بھی ہے دلی کا آکاش وانی ریڈیو، اس کے بارے میں 1971 میں جو لوگ تھے وہ جانتے ہیں کہ ایک ترانہ بنا تھا پاکستان کی طرف سے، کیوں جھوٹ بولنی ہے، جھوٹی ہے، آکاش وانی ہے۔ آکاش وانی کا مطلب آسمانی خبریں۔ وید کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی کئی رشیوں پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا رہا ہے۔ حضرات، سمندروں پار خطہ ہند میں جو کتابیں ہیں، جو ہزارہا مہارشیوں کی بات کرتے ہیں کہ جن پر آکاش وانی کا پرکاش ہوتا رہا، اٹھائیں تاریخ کہ حجاز مقدس میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا، جب کہا گیا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اس تاریخ کے بعد ہند کے وید مت سے تعلق رکھنے والے، وہ جین مت سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ سناتن دھرمی ہوں، وہ وشنو مت کے ماننے والے ہوں، وہ شیو مت کے ماننے والے ہوں، جتنے لوگ تھے، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پر آکاش وانی کا پرکاش ہوا ہو۔ یہ خصوصی اہتمام تھا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ یہ ایران جہاں کا مذہب تھا پارسی مذہب، ایران کا نام تھا پارس، ایران کا علاقائی نام تھا پارس، کیونکہ پے کا حرف عربی میں نہیں تو پے کو معرب کر کے فارس کہہ دیا گیا، جسے فارسی کا اصل میں پارسی۔ وہاں تاریخ جو ہے پارسیوں کی وہ یہ کہتی ہے کہ ایک ایک وقت میں کئی بزرگ صفت لوگوں پر فرشتہ آتا رہا ہے، سروش فرشتہ آسمان کی باتیں لے کر، ہم کہتے ہیں نا جبرائیل آتے ہیں، پارسیوں کے نزدیک جو آسمان کی باتیں لے کر آتا ہے اس فرشتے کا نام انہوں نے سروش رکھا ہوا ہے، اور یہ وہی سروش ہے جس کے بارے میں مرزا غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ پارسی یہ کہتے تھے کہ بزرگ صفت جو لوگ ہیں نا، بزرگ نہایت بزرگ، ان پر سروش کا نزول ہوتا ہے۔ حضرات، خطہ عرب سے ہٹ کر ہے پارس کا علاقہ، ایران کا علاقہ، پارسیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پیارے رسول کی ختم نبوت کے بعد کسی ایک پارسی کے بارے میں بھی آپ کو تاریخ یہ نہیں بتائے گی کہ اس کے بارے میں پارسیوں نے کہا ہو کہ اس پر سروش فرشتے کا نزول ہوتا رہا ہے۔ یہ خاص اہتمام تھا اللہ رب العزت کی طرف سے ختم نبوت کا۔ باقی رہ گئی بات مرزا قادیانی کی، تو اس آدمی کی بات کیا کرنا، کہ نسبت خاک را با عالم پاک، اور مرزا قادیانی خاک نہیں تھا، خاک بد تھا، خاک بد تھا، اس کا نبوت کے ساتھ کیا ذکر؟ وہ تو ایک ایسا شخص ہے جس کو کسی مہذب انسان کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ نبی تو پاک ترین لوگ ہوتے ہیں، لیکن حضرات بر صغیر کے اندر جب مرزا قادیانی نے
دعویٰ کیا مہدی موعود ہونے کا، مسیح موعود ہونے کا، نبوت کا، تو سب سے پہلے اس کے فتنے کو اگر کسی نے پہچانا تو وہ کوئی اور نہیں، اہل حدیث بزرگ تھے۔ کون؟ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ مولانا محمد حسین بٹالوی نے 1892 میں ایک سوال نامہ ترتیب دیا، اس پر حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کا فتویٰ لیا، پھر اس کی تائید میں 200 کے قریب بر صغیر کے جید علماء مختلف نکات پہ فکر کے ان کی تائید کروائی، متفق کا فتویٰ تھا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کے صفحات اس کی گواہی نہیں دے رہے، بلکہ مرزا قادیانی نے خود اپنی کتابوں میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ انجام آتم کے اندر اس نے لکھا، نشان آسماں میں اس نے لکھا، آسمانی وحی میں اس نے لکھا، حقیقت الوحی میں اس نے لکھا، حقیقت المہدی میں اس نے لکھا، تحفہ گولرویہ کے اندر اس نے لکھا، اسی طرح اس نے آئینہ کمالات اسلام کے اندر لکھا، انجام آتم کے اندر لکھا کہ سب سے پہلے مجھ کو کافر قرار دلوانے کے لیے استفتاء کرنے والا محمد حسین بٹالوی تھا، اور سب سے پہلے مجھ کو کافر قرار دینے والا میاں نذیر حسین دہلوی تھا۔ سب سے پہلی تصنیف مرزا قادیانی کے خلاف مولانا محمد اسماعیل علی گڑھی نے لکھی، مختصر رسالہ تھا۔ سب سے پہلی کتاب ایک نوجوان عالم نے لکھی جو اس وقت 25 سال کا نوجوان تھا، اس کی کتاب کا نام تھا غایۃ المرام فی تائید الاسلام۔ اور جانتے ہیں وہ 25 سالہ نوجوان کون تھا؟ وہ تھا جس کو آج دنیا حضرت قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی۔ مولانا منصور پوری، حضرت قاضی سلیمان منصور پوری وہ سچے محب رسول تھے کہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بر صغیر میں بڑی سیرت کی کتابیں لکھی گئیں، لیکن 2 مارکہ آرا کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک کتاب میرے استاد مولانا شبلی نعمانی نے لکھی اور ایک کتاب قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی۔ فرق یہ ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے دماغ سے کتاب لکھی تھی اور قاضی صاحب نے دل سے کتاب لکھی تھی۔ قاضی صاحب کی کتاب شاید سیرت کی واحد کتاب ہو جو بیت اللہ کا جو حصہ ہے نا حتیم، وہاں بیٹھ کر لکھی گئی، یا مسجد نبوی کے اس حصے میں بیٹھ کر لکھی گئی جسے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر محترم پروفیسر ساجد میر کے بڑے بھائی تھے میر عبدالرؤف جو شہید کر دیے گئے۔ میر صاحب کہتے ہیں وہ کہا کرتے تھے وہ سیرت کی کتاب کیا جس کے پڑھنے سے آدمی پر رکت طاری نہ ہو، اور جو لوگ رحمت للعالمین پڑھتے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین پڑھیں تو دل کے تار بج اٹھتے ہیں، وجود پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسی دل سے لکھی ہوئی کتاب۔ تو پہلی کتاب مرزا قادیانی کے خلاف حضرت قاضی سلیمان منصور پوری غایۃ المرام فی تائید الاسلام لکھی۔ سب سے پہلے فتویٰ علماء اہل حدیث کا، سب سے پہلی تصانیف اہل حدیث کی، اور سب سے پہلے قادیاں میں جا کر اس کو مناظرے کے لیے چیلنج جس شخص نے کیا وہ کون ہے؟ وہ کہ جن کو دنیا فاتح قادیاں کے نام سے جانتی ہے، حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری، جو قادیاں میں پہنچ کر 1903 کے اندر انہوں نے للکارا تھا۔ اور صرف میں فاتح قادیاں نہیں کہتا، مولانا اللہ وسایہ دیوبندی انہوں نے بڑا کام کیا ہے، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے احتساب قادیانیت کے نام سے 64 جلدوں میں، 64-65 جلدیں اس کی بھی ہو چکی۔ اس کا جو 7 نمبر جلد ہے نا، 7-8، وہ مولانا ثناء اللہ مرسری کے نگارشات قلمی ہے، اس پر مشتمل ہے۔ 7ویں جلد کے شروع میں لکھتے ہیں میں، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں خاک پائے فاتح قادیاں مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ، یعنی میں مولانا ثناء اللہ مرسری جو فاتح قادیاں ہیں ان کے پاؤں کی خاک۔
اور انہوں نے ایک مجلس میں یہ کہا تھا کہ جب مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ 1948 میں فوت ہوئے اور ان کو سرگودا کے اندر دفن کیا گیا تو کتنا ہی عرصہ ان کی قبر سے خوشبوئیں اٹھتی رہیں. اور یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں، میں ایک طالب علم ہوں، کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، ہاتھ لگے ایک عادت پڑی ہوئی ہے. 2009 میں بریلوی مکتب فکر کا ایک رسالہ ہے کنز الایمان، لاہور سے شائع ہوتا ہے، اس کا جو ستمبر کا شمارہ تھا وہ ختم نبوت نمبر تھا. اس میں انہوں نے جگہ جگہ مولانا ثناء اللہ امرسری کو فاتحہ دیا لکھا ہے، اور انہوں نے وہ واقعہ جو سب کے نزدیک ہے کہ مرزا قادیانی نے دعوت مبالغہ دی تھی 15 اپریل 1907 کو کہ آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سچے کی زندگی میں جھوٹے کو غیر طبی موت مارے. چنانچہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، 26 مئی 1908 کو مرزا قادیانی غیر طبی موت مر کر ہیضے کی وبا کے ساتھ بیت الخلاء کے اندر مر کر گر پڑا. اور تبلیغ رسالت ان کا رسالہ ہے اپریل 1938 کا، اس میں ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں پخانہ حضرت صاحب کے منہ کے راستے بہنا شروع ہو گیا تھا. اور دوسری طرف مولانا ثناء اللہ امرسری رحمۃ اللہ علیہ تحریک پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کے وقت سب سے زیادہ قتل و غارت امرتسر کے علاقوں میں ہوئی تھی. مولانا ثناء اللہ امرسری کے اوپر حملے کیے گئے، قاتلانہ حملے، آپ کے گھر پر حملہ کیا گیا، آپ کا گھر جلا دیا گیا، آپ کی لائبریری جلا دی گئی، آپ کا برقی پریس جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا وہ شہید ہو گیا. لیکن مولانا ثناء اللہ امرسری کو اللہ نے محفوظ رکھا. وہاں سے چلے ہیں پاکستان آئے، پاکستان آنے کے بعد سرگودا میں پہنچے. مرزا قادیانی 1908 میں مولانا ثناء اللہ امرسری کی زندگی میں غیر طبی ذلت کی موت مرا، اور مولانا ثناء اللہ امرسری اس کے 40 سال کے بعد بخیر و عافیت طبی موت اللہ کے پاس حاضر ہوئے. ہم کسی دشمن کے مرنے پہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے، کوئی دشمن بھی مر جائے تو خوشی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن مرزا قادیانی کی موت کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرزا کی موت کی وجہ سے اللہ نے اپنے سونے کی ختم نبوت کی دلیل فراہم کی تھی. ختم نبوت کی دلیل ہے مرزا قادیانی کی موت، اس لیے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دلوانے کے لیے جس نے تحریری شکل میں مطالبہ کیا وہ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے دور کے وکیل جرید الاعتصام کا اداریہ لکھا. اس اداریے کا عنوان تھا مرزائیت نئے روپ میں. حضرات، پھر اس کے بعد سب سے پہلے عربی کے اندر جس شخص نے قادیانیوں کے خلاف کتاب لکھی وہ حضرت شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب 2 کتابیں ہیں، ایک عربی میں القادیانیہ، ایک اردو میں اسلام اور مرزائیت. ان کے الاعتصام کے اداریوں کا مجموعہ ہے، لیکن القادیانیہ عربی کی کتاب ہے جو باقاعدہ ایک تصنیف ہے، اور پہلی کتاب ہے قادیانیوں کے بارے میں. مولانا ابو الحسن علی ندوی وغیرہ نے بعد میں لکھی. اور القادیانیہ کا ترجمہ انگلش میں سب سے پہلے القادیانیہ کا انگلش میں ترجمہ ہوا. اور اسی طرح ہم یہ بات کہنے میں بھی کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ خطہ انگلستان میں بیٹھ کر
اگر کوئی قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کے حق میں کام کر رہا ہے تو صرف ایک ہی فرد ہے، اور وہ وہی ہے جسے میں محسن جماعت کہتا ہوں، ڈاکٹر بہاؤالدین، جو 64 جلدیں لکھ چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ صادقہ جاری۔ بات کرنی تھی ختم نبوت کی، بات کرنی تھی تحریک پاکستان کی، بات ہو گئی ختم نبوت کی، اور اس لحاظ سے بھی یہ پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ پاکستان جس قوم کے مد مقابل جہاد کر کے حاصل ہوا ہے، اسی کا خود کاشتہ پودا تھا جو قادیانیت کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا گیا۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ فاتح قادیانیت بھی ہیں اور تحریک پاکستان کے ایک مرد مجاہد بھی ہیں۔ 1919 میں جس اجلاس امرتسر کے اندر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلم لیگ کا صدر بنایا گیا، اس جلسے کے صدر استقبالیہ حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور حضرات، پاکستان بنانے کے لیے بڑی باتیں ہوئی تھی سیاسی طور پر، شرعی جواز قیام پاکستان، تحریک پاکستان کا شرعی جواز اگر کسی نے فراہم کیا تھا تو وہ تھے امام الاثر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، جنہوں نے 2 کتابیں لکھی تھیں، ایک تھی تائید مسلم لیگ اور دوسری تھی تائید تحریک پاکستان۔ اور یہ وہ 2 کتابیں ہیں جن میں شریعت کے ذریعے سے کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ایک ملک میں حاصل ہونا چاہیے جہاں مسلمان آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کر سکیں۔ اور یہ جو نعرہ تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کلکتہ کے اندر ایک جلسہ ہوا، حضرت قائد اعظم نے خطاب کیا۔ حضرت قائد اعظم کی زبان اردو نہیں تھی، انگلش بولتے تھے، یا وہ اپنی زبان تھی دکن والی، وہ بولتے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو سمجھ آئی کچھ کو نہیں۔ تو مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں، میں ایک فکرے میں بتا دیتا ہوں کہ محمد علی جناح کیا کہہ رہے تھے۔ یہ پاکستان کی بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر یہ نعرہ زبان زد عام ہو گیا، اتنا زبان زد عام ہوا کہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے درس سے متاثر ہونے والے سیالکوٹ کے شاعر اصغر صدائی نے اس پر ترانہ لکھا، اور صرف اصغر صدائی نے ترانہ نہیں لکھا، میرے سامنے ایک کتاب ہے معین الدین عقیل کی، نام ہے اس کا تحریک آزادی میں اردو کا حصہ، اس میں اس نے 21 شعراء کے وہ ترانے جمع کیے ہیں جن کا پیک کا فکرہ یہی مصرع تھا، پیک کا مصرع یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر حضرات، جمعیت علماء ہند 2 بزرگوں نے بنائی، اور یہ دونوں بزرگوں کا بڑا ساتھ تھا، ایسے ساتھ تھا۔ کون؟ امام الاثر مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اور مولانا ثناء اللہ مرسلی، دونوں اکٹھے تھے، اور کہا جاتا تھا جلال اور جمال کا مجموعہ ہے۔ دونوں خوبصورت تھے، کشمیری تھے، خوبصورت صاحب علم تھے۔ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ذرا جلالی طبیعت کے تھے، مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہے بڑے ملی تھے، کہا جاتا تھا یہ جمال ہے وہ جلال ہے، اور دونوں مل کے ایک خوبصورت مرکب بن جاتے ہیں۔ دونوں نے تجویز پیش کی کہ علماء ہند کا ایک اکٹھ ہونا چاہیے، چنانچہ ان کی تجویز پر جمعیت علماء ہند بنی۔ اس کے پہلے صدر جو ہے مفتی کفایت اللہ کو بنایا گیا۔ پنجاب سے جتنے لوگ لیے گئے 3، وہ تینوں کے 3 اہل حدیث تھے، مولانا داؤد غزنوی، مولانا ثناء اللہ مرسلی اور مولانا ابراہیم میر صاحب۔ بعد میں جب جمعیت علماء ہند نے مخالفت شروع کی تحریک پاکستان کی، تو پھر راغب آسن جو اس وقت بنگال اور بہار کے مسلم لیگ کے سربراہ تھے، ان کے ہاں مولانا راغب آسن کے ہاں جمعیت علماء اسلام بنوائی۔ مولانا
ابراہیم میر سیالکوٹی نے اور ڈھونڈ کے اس دیوبندی عالم کو جو جمعیت علماء ہند سے برگشتہ تھا مولانا شبیر احمد عثمانی، ان کو سربراہ بنایا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں تو اور کاموں میں لگا ہوا تھا، یہ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی ہیں جنہوں نے مجھے لا کر بنا دیا ہے جمعیت علماء اسلام کا۔ اور یہ دونوں آپس میں مخالفتی تنظیمیں، یہ باب میں تاریخ کا ایک باب آپ کے ساتھ، بلکہ ایک کتاب ہے جہاں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا حسین احمد مدنی اور جمعیت علماء اسلام کے صدر مولانا شبیر احمد عثمانی کے درمیان باقاعدہ مناظرہ ہوا کہ پاکستان بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ وہ الگ سے کتاب بنی، اس کتاب کا نام ہے مکالمۃ الصدرین۔ اور میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں، ازراہ تفنن مزاح کے طور پر اپنے دیوبندی بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے خوش طبی کے اندر میں کہتا ہوں کہ دو شخصیتیں ایسی ہیں جو دیوبندیوں کے لیے عظمت کی حامل ہے اور اہل حدیثوں کی دین ہے، ایک مولانا شبیر احمد عثمانی، دوسرے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ۔ آپ لوگوں کو نہیں معلوم لیکن آپ کے بزرگ جانتے ہیں کہ امرتسر کی ایک چھوٹی سی مسجد کے خطیب تھے حضرت شاہ جی، ان کا ہاتھ پکڑ کے سیاست کے اسٹیج پہ اگر کسی نے کھڑا کیا تو حضرت سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ تھا۔ تو بہرحال ایک تذکرہ ہے، سلسلہ صادقہ کا تذکرہ صادقہ ہے علماء اہل حدیث کا، فخر کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ ہمیں اپنے بزرگوں پہ فخر ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میری ایک درخواست ہے کہ کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جانیے کہ آپ کے اسلاف کی خدمات کیا ہے، آپ کے بزرگوں کی خدمات کیا ہے، پاکستان کس نظریے پہ مارچ وجود میں آیا تھا، پاکستان کس لیے بنایا گیا تھا، پاکستان بنانے کے لیے لوگوں نے کیا قربانیاں دی تھی۔ یہ وہ ملک ہے جو دنیا کائنات میں واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر مارچ وجود میں آیا اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ان گنت قربانیاں دی گئیں۔ بوڑھے تلواروں کی دھاروں پر تڑپتے ہوئے دکھائی دیے، بچے نیزوں کی انیوں پر تڑپتے ہوئے دکھائی دیے، ان ماؤں اور بہنوں کی عفتوں کو لوٹا گیا کہ جن کے چہروں کو کبھی آسمان نے نہ دیکھا ہوگا۔ اور یہ ساری قربانیاں اس لیے ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔